Hallelujah. Praise the Lord. ਉੱਥੇ ਚੱਲੋ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਓ। Hallelujah. Hallelujah. हेलो हेलो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज हमें कोरिया में पूरा एक हफ्ता हो गया है। हम आज इस मुबारक दिन इतवार के दिन को भी उसके लिए भी खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और आज हम कोरिया में अपनी लोकल लैंग्वेज में छोटी सी इबादत करेंगे, जिसमें हमदो सताइश में भाई नईम जो हैं वो हमें लीड करेंगे और उनके साथ कांगो पे अरसलान भाई हैं और फिर दूसरे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट भाई अमीत गैब्रियल साहब हैं। और आज का जो खुदा का खूबसूरत कलाम है वो खुदा के खूबसूरत पैगंबर डॉक्टर कैनथ साहब जो हैं वो कलाम हमारे साथ शेयर करेंगे। और हम शुक्रगुजार हैं इस चर्च के पादरी दिलावर शरीफ साहब के, जिनका ताल्लुक़ लाहौर से भी है और कोरिया से भी है। उन्होंने आज हमें अपने चर्च में इनवाइट किया। और अम्मा के लिए भी हम, अम्मा वी आर वेरी थैंकफुल टू यू, यू हैव इनवाइटेड अस हियर इन योर चर्च, सो खामसामीदा टू इनवाइटिंग हियर इन द चर्च। या सो आइए हम दुआ के साथ इस इबादत का आगाज़ करेंगे। और मैं भाई शरून से गुजारिश करूंगा कि वो छोटी सी दुआ के साथ हमें ब्लेस करें ताकि हम आज की इबादत का आगाज़ कर सकें। जी शरून भाई सामने आ जाए मेरे सवाल। आए हम आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं। कादिर मुतलक आसमानी बुजुर्ग बाब, हम तेरे कदमों में आते हैं खुदावन, तुझे धन्यवाद कहते हैं, तेरी खुदावन नेमतों बरकतों को याद करते हैं और नहायत शुक्रगुजारी के साथ अपने सरों को झुकाते हैं कि खुदावन तू हमें खुदावन रोज़ बरोज़ गाहे बगाहे खुदावन हमारा हाथ पकड़े हमें बढ़ाई चली जा रहा है। खुदावन तूने हम सब के लिए पॉसिबल किया कि हम खुदावन एक नए मुल्क को एक्सप्लोर कर सकें, वहाँ आए, वहाँ रिलीजियसली अपनी और हम एक्सेलेंस की तरफ बढ़ सकें। हमने बहुत कुछ सीखा है खुदावन, और हम जानते हैं कि खुदावन तू हमसे मोहब्बत करता है और तू चाहता है कि हम अपनी अपनी जगहों पे रहकर खुदावन हम तेरे नाम को और दुनिया तक फैलाने का और लोगों तक ले जाने का वसीला बने। बस ये हम सबका यहाँ इकट्ठा होना, तेरी हमदो सना करना, कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना, खुदावन हर चीज़ से हम तुझे जलाल देते हैं। शुरू से आखिर तक हमारी मदद व हिफाजत करना और सब चीज़ों से खुदावन हम तेरे नाम को जलाल देते हैं। आमीन। मैं गुजारिश करूंगा भाई नईम से कि वो हमदो सताइश का जो है वो रहमत नाल है भरिया होया, पाक यहोवा साडा। रहमत नाल है भरिया होया, पाक यहोवा साडा। गुस्सा ते करन विच उठिया, यार है सुनादा। रहमत नाल है भरिया होया, बाकी यहोवा साडा। रहमत नाल है भरिया होया, बाकी यहोवा साडा। रहमत नाल है भरिया होया, बाकी यहोवा साडा। रहमत नाल
के लिए हालेलुया तारीफ करेंगे करेंगे यीशु करेंगे हालेलुया 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 आखिरी हम खुदावंद की शुक्रगुजार हैं और मैं अब चाहूँगा कि भाई दिलावर जो हैं वो आज कलाम के लिए दुआ करें और हम खुदा का कलाम फिर सुनेंगे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और उसकी हजूरी को महसूस करते हुए, उसके हजूर में शादमानी करते हुए, बड़ी आजिज़ी के साथ उसकी बारगाहों में दाखिल होते हुए उसकी हमद सना के गीत गाते हैं और उसकी आज शुक्रगुजारी करते हैं कि वो हमारा ज़िंदा खुदा है, वो कायनात का मालिक है, कुल जहान का मालिक है. हम उसके हाथ की कारीगरी, उसकी चरागाह की भेड़े, उसके लोग, उसके बेटे हैं. आए हम सब उसके हजूर दुआ मांगे. कुदूस मेहरबान खुदा, तेरा शुक्र बजा लाता हूँ तेरी बख्शिशों, तेरी रहमतों के लिए खुदावंद खुदा, तेरी नेमतों नियामतों के लिए खुदावंद जो तूने हमें बख्शी. मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ. आज का खूबसूरत दिन जो तूने अता किया खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ. इन भाइयों के लिए खुदावंद जो मुल्क पाकिस्तान से यहाँ तक आए हैं खुदावंद खुदा, तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं खुदावंद खुदा, क्योंकि लिखा है तेरे कलाम में जो काम या कलाम करते हैं फ़क्त तेरे नाम के लिए खुदावंद खुदा. ए खुदावंद, तूने इनको चुना है खुदावंद, ये तेरे बरगज़ीदा, तेरे चुने हुए लोग हैं, तेरे सूरमा जो आज खुदावंद यहाँ तक पहुँचे हैं खुदावंद खुदा. तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है ये सब कुछ खुदावंद. हम तेरी शुक्रगुजारी बजा लाते हैं खुदावंद खुदा कि तूने हमें बाहम इकट्ठा किया खुदावंद खुदा, ताकि हम तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें. अपने प्यारे भाई दाऊद के लिए और उनकी सारी टीम के लिए और काविश के लिए कि जो खुदावंद आज सब भाई जो कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे हैं खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद. ए खुदावंद, आज अपने पैगंबर को तो अपने हाथों में ले, जिसके हाथों में तेरा कलाम है, जो खुदावंद कलाम शेयर करने को है खुदावंद. ए खुदावंद, तूने अपने कलाम को सबसे बढ़कर इज़्ज़त दी है खुदावंद. ए खुदावंद, जब तेरा कलाम बोया जाता है खुदावंद खुदा, तो बहुत सारी ज़िंदगियाँ खुदावंद खुदा बदल जाती हैं खुदावंद खुदा. जब तेरा कलाम नाज़िल होता है खुदावंद खुदा, तो बहुत सारी जानें जो हैं खुदावंद खुदा वो ज़िंदगी पाती हैं खुदावंद खुदा. तेरा कलाम हमारी राहों के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है खुदावंद. आज खुदा हमें अंधेरों में तू अपना खुदावंद खुदा रोशनी वाला खुदा खुदा नूर और अपने चेहरा दिखा अपने कलाम के वसीला से, और वो कलाम जो हमारी ज़िंदगियों के लिए खुदा भाई से बरकत और मौसर है, आज हम वो सीखें खुदा खुदा और तेरी शुक्रगुजारी करते जाएं. मसीह यस्सु के कादर अज़ली अब्दी जलाली नाम से मैं सारी दुआ मांगता और पा लेता हूँ. आमीन. डॉक्टर कैनन साहब को हम दावत देंगे कि वो आएँ और खुदा का कलाम हमारे साथ शेयर करें. थैंक यू दाऊद भाई. और मैं शुक्रगुजारी करना चाहूँगा दिलावर भाई की, पास्टर दिलावर की भी यहाँ पर हमें वेलकम करने के लिए, मसीही मोहब्बत का इजहार करने के लिए. और सबसे पहले मसीह के पवित्र बाबरकत नाम में आप सबको सलाम. वो लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं और जो वर्चुअली ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, उनके सामने भी मैं सलाम पेश करना चाहूँगा. और आज बिल्कुल डिवोशनली थोड़े अरसा के लिए, ओनली फॉर लाइक 6-7-8 मिनट्स, हम जो डिवोशन खुदाम का पाक कलाम हमारे से कलाम करने को है उस पर गौर करेंगे. और अगर आपके पास कलाम मुक़द्दस की जिल्दें या ऐप्स मौजूद हैं, तो आज मैं एक बिल्कुल मुख्तसर इस 2 आयात में से आपके सामने एक ख्याल पेश करना चाहूँगा. और वो आपको मिलेगा थसलनीकियों के ख़त में से, पहला थसलनीकियों का ख़त, उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं से 18वीं आयत तक हम देखेंगे. इस कलाम मुक़द्दस के हिस्से ने प्रैक्टिकली मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज हमेशा करता रहता है.
اور میں چاہوں گا کہ اس کا اظہار میں آپ سے بھی کر پاؤں. پہلا تسلنیکیوں کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 16ویں سے 18ویں آیت تک خداوند کے کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے. بلکہ میں چاہوں گا اگر آپ کے پاس جلدیں موجود ہیں تو ہم اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں. 16ویں آیت سے، ہر وقت خوش رہو، بلا ناگا دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. اس پیسیج میں اگر ہم غور کریں تو آپ ذرا غور کیجئے کہ آپ دنیاوی طور پہ عموماً ہم جو سوشیولوجسٹ ہیں وہ لوگوں کو 2 اقسام میں تقسیم کرتے ہیں. ایسے لوگ جو کامیاب ہیں اور ایسے لوگ جو ناکام ہیں. اور اگر آپ ان کے بارے میں بکس پڑھیں، اگر ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو بزنس مین ہیں یا جو سوشیولوجسٹ ہیں، پروفیسر ہیں، آپ کو یہ بات بتائیں گے کہ کامیاب لوگوں میں اور ناکام لوگوں میں جو بنیادی فرق پایا جاتا ہے، the main difference lies in their habits، کہ کامیاب لوگوں کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے یا ناکام لوگ مختلف نہیں دکھتے، بلکہ ان میں جو بنیادی فرق پایا جاتا ہے وہ ہے ان کی عادات کا. میرا خیال ہے ادھر بھی پالوس رسول ہمیں بنیادی جو مسیحی کریکٹرسٹکس ہیں، جو ہیبٹس ہیں، جو عادات ہیں، جو ایک نامی بنامی ایک نومنل کرسچن کو بالغ مسیحی سے فرق کرتی ہیں، اس کے بارے میں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہاں پر 3 چیزیں ہمیں پریکٹیکل نظر آتی ہیں جو کہ اس بات کی گواہی ہیں کہ اگر یہ 3 چیزیں ہماری زندگی میں ہوں تو وہ ہمیں ایک میچور کرسچن بنا سکتی ہیں. وہ 3 چیزیں اس ٹیکسٹ کے مطابق کون کون سی ہیں؟ ہر وقت پالوس رسول کہتا ہے کیا رہو؟ خوش رہو، بلا ناگا دعا کرو، اور ہر ایک بات میں کیا کرو؟ شکر گزاری کرو. I think these 3 things are very much important. اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ کوئی مسیحی صرف نومینل کلچرل مسیحی ہے یا پھر واقعی طور پر وہ اسپرچل مسیحی ہے. سب سے پہلے چیز، ہر وقت خوش رہو. اب نیچرلی شاید ہم اس بات کو سمجھ نہ پائے ہم کہ کیسے پاسبل ہے کہ ہر وقت ایک انسان خوش رہے. شاید وہ اچھے حالات میں، جب آپ کی جاب سیکیور ہو، جب آپ کے ساتھ زندگی میں ساری چیزیں بہتر جا رہی ہوں، پھر تو نیچرلی خوش رہنا آسان ہے. لیکن جب آپ دکھوں میں سے گزر رہے ہوں، جب چیلنجز میں سے گزر رہے ہو، تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہم ہر وقت خوش رہیں؟ تو پالوس رسول اس کا جو ایک بنیادی پرنسپل ہمیں سکھاتے ہیں وہ فلپیوں کے 4 باب کی 4 آیت میں ملتا ہے. وہاں پر پالوس رسول لکھتے ہیں خداوند میں ہر وقت کیا رہو؟ خوش رہو. دوسرے الفاظ میں، اور سمپل سی بات ہے کہ جو ہماری خوشی کا دار و مدار ہے، جو ہماری ڈیپینڈنس ہے خوشی کی، وہ ہمارے جذبات پر نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ایموشنز جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے ہیں. لیکن اگر ہماری خوشی کا جو سینٹر ہے وہ خداوند خود ہو، تو پھر ہم خواہ کسی بھی حالات سے گزریں، کسی بھی ملک میں ہوں، تو ہم اس بنیادی مسیحی کریکٹرسٹک کو، ہیبٹ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں. پہلی چیز جو کسی بھی بالغ مسیحی کی زندگی کا بنیادی حصہ ہے وہ ہے کہ وہ ہر وقت کیا رہتا ہے؟ خوش رہتا ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز پالوس رسول یہاں پر کہتے ہیں کہ بلا ناگا کیا کرو؟ اب ہمارے کانٹیکس میں، خاص کر کے پاکستان میں، بلا ناگا دعا کرنے سے مراد یہ نہیں کہ صرف آپ 6 گھنٹے دعا کر لیں یا صبح کوٹری میں جائیں اور شام کو نکلیں. میرا خیال ہے یہاں پہ بلا ناگا دعا کرنے سے مراد ہے کہ آپ کی زندگی، آپ کا طرز زندگی دعا بن جائے. مطلب سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے. اور پلیز یہ بھی جانیے کہ ہمارے کانٹیکس میں اکثر دعا کو بزنس ٹرانزیکشن کے طور پر سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز چاہیے ہو تو اس ٹائم دعا کر لی، جب ساری چیزیں ٹھیک جا رہی ہیں تو خدا سے دور ہو گئے. میرا خیال ہے جب ہماری زندگی میں دعا جو لائف سٹائل بن جاتی ہے، جب ہماری اعمال سے، ہماری سوچوں سے خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال مل رہا ہوتا ہے، دس از آلسو لائک اے پریئر. بلا ناگا سے مراد ہے کہ مسلسل، متواتر اور ہر وقت دعا کرتے رہیں. اور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ تیسری اہم چیز جو پالوس رسول ہمیں سکھاتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہر بات میں کیا کرو؟ شکر گزاری کرو. میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بتاتا ہوں کہ آج کے دور میں ناخوشی کا سب سے بڑا جو ذریعہ وہ 2 چیزیں ہیں، 2 C's. سب سے پہلے کمپلیننگ اور دوسرا کمپیریزن. اگر یہ 2 چیزیں آپ کی زندگی میں ہیں تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ کی زندگی میں شکر گزاری ہو. اگر آپ کمپلیننگ کرتے جا رہے ہیں،
وہ چیزیں جو آپ کے پاس ہیں ان کو نظر انداز کر کے وہ جو چیزیں نہیں ہیں ان بار بار ان پر غور کرتے جائیں گے تو آپ کی زندگی میں شکر گزاری کبھی نہیں آئے گی. دوسری چیز کمپیریزن. جب خدا نے جو آپ کو نعمتیں، جو تعلقات، جو خوشی دی ہے اس کو اگنور کر کے آپ لوگوں کی طرف دیکھ کے کہیں گے یار اس کے پاس تو یہ چیز ہے میرے پاس نہیں ہے، اس کا اسپاؤس اچھا ہے میرا اسپاؤس اچھا نہیں ہے، اس کے پاس اتنی ترقی ہے میرے پاس ترقی نہیں ہے، تو یو ول نیور بی ایبل ٹو فائنڈ اے ٹرو ہیپینس. اور شکر گزاری کے لیے ضروری ہے کہ آپ کمپیریزن کو اور کمپلیننگ کو اپنی زندگی سے دور کریں. جب آپ ایسا کریں گے تو پھر خدا کا روح آپ کی زندگی میں سپر نیچرل کنٹینٹمنٹ اور شکر گزاری کو لے کر آئے گا. میں کچھ چیزیں آپ کے حضور پیش کروں گا جو آپ روز یاد کر کے خدا کی شکر گزاری کر سکتے ہیں. سب سے پہلے، کیا آپ صبح اٹھ کر خدا کی وفاداری کی شکر گزاری کرتے ہیں؟ کہ ایسے کتنے لوگ ہیں جو مشکلات میں سے، تکلیف میں سے گزرتے ہیں، لیکن اگرچہ آپ بھی گزریں تو خدا آپ کی زندگی میں ہمیشہ وفادار رہتا ہے. اپنی نجات کے لیے کیا آپ خداوند یسوع مسیح کو جانتے ہیں؟ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، بچوں کے لیے، اچھے خادمین کے لیے، آپ کی زندگی میں مینٹورز کے لیے، اور سب سے بڑھ کر اپنی تعلیم کے لیے، اچھی کلیسیا کے لیے. اور یہ دیکھیے کہ اس پیسج میں لاسٹ چیز، یہ تینوں چیزیں کوئی سیپریٹ نہیں ہیں. مجھے لگتا ہے ان تینوں چیزوں میں پالوس رسول نے ایک ریلیشن شپ کریٹ کیا. آپ تب تک خوش نہیں رہ سکتے جب تک آپ کی زندگی میں شکر گزاری نہ ہو. اور شکر گزاری کا ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بلا ناگہ کیا کرتے رہیں؟ دعا کرتے رہیں. تو پالوس رسول ان تین چیزوں کو ایسے نہیں اس کی ذہن میں آئی تو اس نے لکھ دی، بلکہ ان تینوں چیزوں میں بہت گہرا تعلق ہے. تو میری دعا بھی ہے، امید بھی ہے ہم سب کے لیے خداوند کے پاک کلام کی اتھارٹی میں رہتے ہوئے یہ جاننا ضروری ہے کہ ایک بالغ مسیحی کی یہ تین عادات بہت ضروری ہیں. اگر یہ تین چیزیں آپ کی زندگی میں نہیں ہیں تو آپ کو رکنے کی اور اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی خدا کا روح میری زندگی میں کام کر رہا ہے. اگر خدا کا روح آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے اور نجات کا مکاشفہ آپ کے پاس ہے تو پہلی چیز، آپ ہمیشہ کیا رہیں گے؟ خوش رہیں گے. دوسری چیز، آپ بلا ناگہ کیا کریں گے؟ اور تیسری چیز کہ آپ ہر ایک بات میں کیا کریں گے؟ اور اس بات کو پالوس رسول بڑی خوبصورتی سے کنکلوڈ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ تینوں چیزیں کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی. اکثر ہم ان چیزوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں خدا کی مرضی کو جو بائبل مقدس میں نہیں ہے، لیکن جو مرضی بائبل مقدس میں کلیئرلی لکھی ہوئی ہے ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں. تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں خداوند کی میری زندگی میں کیا مرضی ہے تو ایٹ لیسٹ آپ ان تین چیزوں سے اس کا آغاز کر سکتے ہیں. خداوند کی مرضی ہے کہ آپ خوش رہیں، خداوند کی مرضی ہے کہ آپ بلا ناگہ دعا کریں، اور یہ اس کی کامل مرضی ہے کہ آپ ہر ایک بات میں اس کی کیا کریں؟ شکر گزار کریں. تو خداوند ہمیں فضل دے کہ ہماری بھی مدد کرے کہ ان تین چیزوں کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں اڈاپٹ کریں اور اپنے خاندانوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ان تین پریکٹیکل چیزوں کا اظہار کریں. آئیے مل کر چھوٹی سی دعا کریں اور پھر ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے. خداوند آپ کا کلام ہر جگہ، ہر کلچر میں مفید ہے اور ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند آپ کی حضوری، آپ کی موجودگی لوگوں کی تعداد پر منحصر نہیں کرتی. ہمارا یہاں پر آنا، اکٹھے خداوند آپ کے نام کو تمجید کرنا، آپ کے نام کی، آپ کی شکر گزاری کرنا، یہاں پر رفاقت کو انجوائے کرنا، یہ صرف اور صرف آپ کا فضل ہے اور ہم اس کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں اور ہمارا دل خوشی سے بھرا پڑا ہے. خداوند میں دعا گوں کہ اس کلام کو ہماری زندگیوں میں سرایت کرنے کا ہمیں فضل دیجیے گا کہ ہم بہتر طور پہ اس کو پریکٹیکلی اپلائی کریں اور بہت سارے لوگوں کے لیے برکت کا سبب بنے. مسیح یسوع کے نام سے دعا مانگ لیتے ہیں. آئیے خدا ہم کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہو. باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بات چاہتا ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے. جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں. آمین. اب ہمارے خدام یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت اور شراکت عالمگیری کلیسیا کے ساتھ اور خاص کر کے اس چرچ کے ساتھ اور ہمارے اس کمپنی کے ساتھ، اس مقدسین کی رفاقت کے ساتھ عبدالآباد تک ہوتی رہے. آمین. گاڈ بلیس یو.